وعلیکم سوال امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے کہ اس میں پہلے چیپٹر کے جو امپورٹنٹ تھا، اب اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں ساری بک کا اوور ویو کر دوں گی کہ آپ ان میں سے کون کون سے ایسے چیپٹر کریں جن سے یہ کمپلیٹ پیپر کی تیاری ہو جائے 9138 کوڈ کی۔ اور جیسا کہ بتایا تھا کہ 9 چیپٹر ہیں، اس کے 9 چیپٹر میں سے کوئی سے 5 یا 6 چیپٹر جو ایسے سلیکٹ کریں گے کہ ایزیلی ہو جائے۔ پہلے چیپٹر کا میں نے کہا تھا کہ دو چیپٹر کہہ رہی ہوں سوری، کوئی سے 2 سوال ہیں جو امپورٹنٹ ہے، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 4۔ اب دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ترکی ہے، تو ترکی نام سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس ملک کے بارے میں ہے۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک ہے، اس کے ملک کے بارے میں کیا ہوگا، ایک تو اس کے رقبہ ہوگا یا وہ کیسے وجود میں آیا، اس کے بعد اس کے سیاسی حالات کیسے ہوں گے، اس کے وسائل کیا ہوں گے، اس کے دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے۔ تو اس طرح سے اب دیکھتے ہیں کہ ترکی میں کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کے بارے میں بتانا ہے کہ جدید ترکی کے ظہور پر جامع نوٹ تحریر کرے۔ اب اس میں آپ یہ سارا بیٹھ کر نہ یاد کرنے رکھتے ہیں نا، تھوڑے پوائنٹ کر لیں، جیسے کہ اب یہ سوال ہے رقبہ اچھے سے کر لیں، آبادی دیکھ لیں، جو پوائنٹ ان دونوں میں سے ایک بے شک کر لیں۔ اس کے بعد اس کا تاریخی پس منظر، یہ چیز پڑھ کے سمجھ کر اسے اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ نئی مملکت کے جنگ ہوئی تھی، اب دیکھو تو یہ کیسے ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال انہوں نے کہا ہے 1945 کے بعد ترکی کے سیاسی حالات پر نوٹ لکھے۔ 1945 کے بعد، اب 1945 کے بعد ترکی کی سیاسی حالت، تمہید، ابتدائی دور، شروع میں کیا ہوا تھا، شروع میں کیسے ہوئے، آگے بھی ڈیموکریٹ پارٹی کی حکومت، فوجی انقلاب، کیونکہ دیکھیں ملک میں کیا ہے کہ ابتدائی دور، اس کی فوج میں اس کی جمہوریت، اس کی عوام، وسائل کی سب کچھ ہوں گے نا، تو ان سب کے بارے میں آپ نے اس کے دیکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1945 کے بعد۔ تیسرا سوال ہے کہ ترکی کی خارجہ پالیسی پر نوٹ تحریر کرنا ہے کہ ترکی کی خارجہ پالیسی کیا ہے۔ اب یہ جو دوسرا چیپٹر ہے، دوسرے چیپٹر میں موسٹلی ایک ہی سمجھ لی سوال بنتا ہے کہ ترکی کے بارے میں آ جائے تو ترکی کے بارے میں یہاں سے آپ ان کو پوائنٹس کریں گے۔ اس کی خارجہ پالیسی دیکھنی ہے جو کہ ہر ملک کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ترکی کے وسائل، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات، ترکی کے وسائل کیا ہیں، زراعت میں کیا ہے، ملی جلی معیشت، صنعت، معدنیات۔ ٹھیک ہے، یہ ہے زراعت، ترکی کے وسائل۔ اور پاکستان کے ساتھ ترکی کے کیسے تعلقات ہیں، تو یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس میں سے پھر دیکھیں ترکی کے صدر کا دورہ پاکستان، ترکی کے صدر نے پاکستان کا دورہ کب کیا، یہ آپ لوگوں نے یاد کیا۔ استنبول، RCD، جہاز رانی، مطلب کہ دوسرا چیپٹر سارا کس پر ہے، ترکی کے پر ہے۔ اس میں معاہدہ استنبول، RCD کا اسکیم، یہ کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا چیپٹر جو ہے وہ برصغیر ہے، برصغیر جنوبی ایشیا، جس میں کیا کون کون سے ممالک آ رہے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، مالدیپ، افغانستان۔ پاکستان کا تعارف، تاریخ پس منظر، جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلے ہم لوگ نے فرسٹ سیمیسٹر میں پڑھا تھا 9402 کوڈ کی بک، پاس اسٹڈی کی، تو وہاں پر عرب تجارت کے لیے آئے تھے، اسلام، تو وہ محمد بن قاسم، راجہ دہل کو شکست، یہ سارا ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ تو یہ سارا کس کا ہے، برصغیر کا، کہ عرب میں اسلام کیسے آیا، اور پھر اس کے بعد کیا جی کہ زوال کیسے آیا، انگریز حکومت کی ابتدا، جب یہ جو تیسرا چیپٹر ہے نا، تیسرا چیپٹر یہ سارا ہسٹری ہے، تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ ہے، مطلب مسلمانوں کی ابتدا سے زوال تک، اور پھر زوال سے پھر جو دوبارہ کوشش کی گئی وہ سارا اس میں ہوگا۔ اب انگریز کی حکومت کی ابتدا کیسے 15ویں صدی میں ہو رہی ہے، 1857 کی جنگ آزادی جو ناکام ہو گئی، مسلمان اور ہندوؤں نے مل کر جو لڑی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی بیداری کس نے کی، سر سید احمد خان نے۔ سر سید احمد خان نے کون سی تحریک ایسی چلائی تھی، تحریک علی گڑھ،
تو تحریک علی گڑھ مسلمانوں کی بیداری کیسے کی گئی؟ ان کا سر سید احمد خان نے کہا کہ انگریزی پڑھو تاکہ آپ کو میں نوکری مل سکے، یا ایک وجود مل سکے۔ تو یہ زوال کے بعد کے مسلمانوں کی بیداری کے لیے یہ سارا ہم نے جو 9402 کے کوڈ میں مطلب کہ معاشرتی علوم، یہی حساب لگا لے معاشرتی علوم کی کتاب میں جو ہم نے پڑھی تھی وہی ساری ہسٹری ہے۔ اس کے بعد تحریک پاکستان کیا ہے کہ نظریہ پاکستان، قرارداد پاکستان، علامہ اقبال اور یہاں پر قائد اعظم کہا جاتا ہے قرارداد پاکستان، اصول پاکستان کی جدوجہد، یہ جدوجہد کیسے ہوئی، کیا ہوا تھا، پھر سارا قائد اعظم نے کیا کیا کیا، کیا کیا ایسے اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے پاکستان کا کوئی وجود بنا۔ ہندوؤں کی یہاں پر کیا تھی گاندھی کی چلاک بادگاہ جن کو پکڑا گیا تحریک پاکستان میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ قیام پاکستان 1947 کو جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا وہ ویسرائے پہ ہے، اور یہ اس کے تعلقات قائد اعظم کے ساتھ کیسے تھے؟ یہ منافق تھا، قائد اعظم کے ساتھ اس نے منافقت کی اور یہ چاہتا تھا کہ آپ دونوں ممالک جو ہو قائد اعظم سوری ایک تو طبیعت خراب ہے، تو مطلب دو ممالک ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کا صدر میں ایک ہم بن جائے، فوج بھی ایک ہو اور ملک آپ لوگ اپنی اپنی مرضی سے کرے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس طرح سے کیا تو قائد اعظم نے اس کی یہ بات رد کر دی تھی کہ نہیں مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح سے علم کی بنیاد پر قائد اعظم نے پاکستان وجود میں آیا۔ پھر سوال نمبر 3 ہے کہ پاکستان کی ابتدائی مسائل، شروع میں کیا مسائل کہ جیسے اب دیکھیں سارے ادھر ادھر مطلب اپنے اپنے گھروں میں ہوئے تو مہاجرین ہجرت کی گئی، تو جب ہجرت کی گئی ہے تو آخرکار آبادی کا بھی تو کوئی نہ کوئی ہوگا، جگہ کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ پھر مسئلہ کشمیر بھی ہوا، پھر نہری پانی مطلب پانی بھی ضروری چاہیے، فصلوں کے لیے کام کے لیے پانی ضروری، نہری پانی کا تنازع، اثاثوں کا مسئلہ اس میں ریاکٹ کریں گے۔ جیسے شروع میں ہی وہ کیا قرضہ بھی لیا تھا قائد اعظم نے، پھر فوج کا بھی ہے کہ فوج کو کیسے، فوج ایک ملک کے لیے فوج کتنی ضروری ہوتی ہے تو فوج کے بارے میں، پھر سیاست، اور یہ 3 رکھے گئے تھے کہ 3 ادارے ہیں، 3 بڑے ادارے ہیں، عدالت، جمہوریت مطلب سیاست اور فوج، ان تینوں کے بغیر ایک ملک نہیں چل سکتا، یہ تینوں ضروری ہیں۔ تو اندرونی سیاست، آئینی مسائل، ان میں سے اگر کوئی سے آپ مطلب اتنے آسان پوائنٹ ہیں کرنے تو سارے ساتھ کے ساتھ ہی آنے چاہیے، لیکن اگر ویسے 6 بھی اچھے سے یاد کر لیں تو اوکے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ محمد ایوب خان کے دور کی اصلاحات، یہاں پر محمد ایوب خان کے دور کے بارے میں بتانا ہے، زرعی اصلاحات، تعلیمی دارالحکومت کی تبدیلیاں، بنیادی جمہوریت، 1962 کا آئین۔ اب 1962 کا آئین یہ یاد کر لینا ضرور اور باقی اس کے اوپر پوائنٹ کلیئر کر لینا۔ اس کے بعد پاک بھارت جنگ 1965 میں جو جنگ ہوئی اس کے اسباب کیا تھے، پھر نظریاتی اختلافات کیا ہے، مسئلہ کشمیر، ایشیا کی قیادت کا بھارتی خواب، رنکچ کی جھڑپ، یہ آج پوائنٹ پر رہی ہوں لیکن چلو خیر، واقعات۔ اب یہ پاک بھارت جنگ 1965 اس کے بارے میں آپ نیٹ سے سرچ کر بھی سکتے ہیں مزید اس کے بارے میں، اس کے اثرات کیا ہوئے تھے، اور اس جنگ کے وقت کون جمہوریت میں تھے تو صدر پاکستان ایوب خان، اور وزیر اعظم بھارت کا کون تھا، لال بہادر شاستری۔ اس کے بعد 6واں سوال آ گیا یحییٰ خان، پہلے ایوب کا تھا اب یحییٰ خان کا، تو یحییٰ خان کے وقت کیا کیا ہوا وہ دیکھنے ہیں، جس میں سارا مطلب مسلم لیگ کی ناکامی، معاشی ابتری، بنگالی لیڈروں کے ساتھ مطلب کہ یہ جو چیپٹر ہے نا اس چیپٹر میں ٹوٹل پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کی تاریخ کہ برصغیر میں ہندوستان میں اسلام کیسے آیا، پھر انگریزوں کی حکومت کیسے آئی، پھر انگریزوں کے خلاف
मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हुए थे, फिर अगर हिंदू चालाक थे जो अंग्रेजों के साथ मिल गए, फिर सर सैयद अहमद खान ने जो मुसलमानों के लिए मकबटन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वो कायम की, और उसी तहरीक को आगे कायदे आज़म लेकर चले आए। तहरीक पाकिस्तान में करारदाद पाकिस्तान, वो सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर पाकिस्तान बनने के बाद इब्तदाई मुश्किलात कौन सी थी, वो पॉइंट्स आपने बनाने की। इब्तदाई मुश्किलात क्या थी, मुहाजिरीन थे, फौज की ज़रूरत थी, उसके बाद फैक्ट्री में सामान की ज़रूरत, वसाइल की ज़रूरत थी। इस तरह से फिर आगे आगे सदारतें आ गई अयूब खान की, फिर या खान की, ये थोड़ी अब याद करने पड़ेंगी। या खान की जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत कैसा रहा है, ये बताना है। उसके बाद ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत कैसा था। और ये एक सवाल है जी 8वीं तरह में। अच्छा, इसमें जो सवाल इम्पोर्टेंट है वो सदर अयूब खान के बारे में आ सकता है सवाल, और ऊपर बाकी तो सारी हिस्ट्री है उसे एक ही सवाल में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद 8वीं तरमीम और जमहूरी दौर, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 9वां सवाल, इस 9वें सवाल को आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है, लेकिन अगर मुश्किल लगे तो चलो लेकिन कर लेना वो ना हो आ जाए सवाल तो फिर बैठे हो। पाकिस्तान की मैशियत, इसमें पाकिस्तान की मैशियत बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, इम्पोर्टेंट सवाल है। बांग्लादेश बांग्लादेश का तारुफ बयान करना है, तारीखी पस मंज़र बयान कर, मैशियत और खारजा पॉलिसी। पहले एक तुर्की का खारजा पॉलिसी, दूसरा आपका पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, और तीसरा बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी। उसके बाद किसके आ गया सवाल, आ गया मालदीव। तो मालदीव के बारे में भी ऐसे ही है, मालदीव का तारुफ, तारीखी पस मंज़र, मैशियत और खारजा पॉलिसी। मतलब ये 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एक तारुफ, तारीखी पस मंज़र, मैशियत और खारजा पॉलिसी। मालदीव के बारे में आपने पढ़ लेना है। अच्छा, जब ऐसे चैप्टर्स आ जाए ना बीन के, अब ये बुक है ये अच्छी खासी, सही कहूँ तो वाकई पढ़ने वाली बुक है। लेकिन अगर इस तरह से आया था ना तो फिर हर चैप्टर से जो सवाल समझ आए ना वो करते जाए, कोई ये ऐसे एम ही नहीं छोड़े, और शॉर्टकट नहीं ढूंढे, जो इम्पोर्टेंट लगे वो ज़रूर करें। अब अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान के क्या है, इसका तारुफ और तारीखी पस मंज़र, मतलब इसके मैशियत और उसके बारे में नहीं है खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के, तो इसके बारे में आपने पढ़ना है। तारीखी पस मंज़र अफगानिस्तान का क्या है। उसके बाद जदीद जो जमहूरिया, दाऊद का खात्मा, तरक्की का दौर, रूस का हमला, रूस की मुदाखलत, तालिबान का दौर, अमेरिका का कब्जा। सवाल नंबर 15, अफगानिस्तान के वसाइल और तरक्की। अब अफगानिस्तान के क्या है, वसाइल भी और तरक्की भी, और पाकिस्तान से ताल्लुकात। अच्छा, ये जो दूसरा चैप्टर है ये है लॉन्ग, देखिए ये आप सब कर सकते हैं, क्योंकि ना जो आगे चैप्टर आ रहे हैं ना उसमें आप उन कंट्रीज को नहीं जानते। इसमें तो आप देखें ना हाफ चैप्टर से ज्यादा तो ऐसा है जो हम लोगों ने सारा अपनी पास स्टडी में पढ़ा है। चंद एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक के बारे में है, जैसे कि चैप्टर के शुरू में ही बताया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, इनके बारे में। बाकी तो सारा पाकिस्तान की हिस्ट्री है, बरसगीर के बारे में, क्योंकि बरसगीर हिंदुस्तान था तो पहले सारा ये चैप्टर पे ध्यान दे तो सारा वही कॉन्सेप्ट रहेगा। पहले बरसगीर के बारे में, पाकिस्तान कैसे, फिर बांग्लादेश, फिर मालदीव और अफगानिस्तान, ये 3 सिटीज़ हैं आगे, इनके बारे में जानना है, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान। ये था तीसरा चैप्टर। इस तीसरे चैप्टर को ज़रूर कर लेना ताकि काफ़ी अच्छे से ना सवाल कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद ईरान और अजरबैजान, अब ये भी कंट्री एक हिसाब से नाम तो सुना हुआ है ना, मुस्लिम कंट्री है, मेन तो मुश्किल होगा ना, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, उनके बारे में हमें नहीं पता। तो अब ये है ईरान और अजरबैजान। तो जहाँ पर जदीद ईरान की इब्तदा पर नोट लिखना है, ईरान का तारुफ, और फिर उनके बारे में सारा आगे डिटेल, तारीख़ पस मंज़र, और फिर ईरान के वज़ीर आज़म शाह मोहम्मद रज़ा के दौरे हुकूमत। आगे ये पॉइंट लिख लिख कर करना, ये किसी हिस्ट्री की बुक से कम कोई नहीं है। उसके बाद ईरानी इनकलाब
کے اسباب کہ ایران میں انقلاب کیوں آیا تھا، کا پس منظر اور اسباب، شاہی خاندان کی ثروت، تیل سے آمدنی اضافہ، مغربیت، عوامی تحریک کے عناصر، اور ڈاکٹر مصدق کا قومی محاذ، بیرون ملک ایرانی طلبہ اور ایرانی انقلاب کے واقعات کیا ہے، اس کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران اور ایرانی معیشت۔ اب اس چیپٹر میں ہے نا ایران اور آذربائیجان، یہ دو کنٹریز ہیں جن کے بارے میں ہم نے جاننا ہے۔ یہاں پر ایران کا اوپر ہے سارا، نیچے آ گیا کہ ایران آذربائیجان کا تعارف، حکومت، معیشت اور اسلامی حکومت۔ آذربائیجان کا صرف ایک ہی سوال ہے، تو ایزیلی اس کو چیک کر لینا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے عرب ریاستیں۔ اب عرب ریاستیں کو دیکھیں تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب یہ بھی مسلم ممالک ہے، یمن، عراق، اردن، فلسطین، شام، متحدہ عرب امارات۔ اب یہ پانچواں جو چیپٹر ہے اس میں بھی اسلامک ہسٹری کے بارے میں، سعودی عرب کی تاریخ اور جغرافیائی، سعودی عرب کا تعارف بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد تاریخی پس منظر اس کا کیا ہے۔ پھر شاہ فیصل، اب شاہ فیصل کا ہم نے نام سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو شاہ فیصل کے بارے میں ہم کافی حد تک جانتے بھی ہوں گے، مزید جب ریڈ کریں گے تو یاد ہو جائے گا۔ شاہ فیصل کا دور، یہ پوائنٹ اچھے سے سب کو کلیئر ہو جائے گا۔ شاہ خالد کا دور، شاہ فہد کا دور، اس طرح سے۔ پھر ایران اور عراق جنگ، یہ آگے ساری۔ پھر سعودی عرب کی معیشت، کہ سعودی عرب کی معیشت کیسی ہے۔ معیشت موسٹلی ہر کنٹری کے بارے میں ہونی، اس میں معدنیات، صنعت، تمہید، یہ امید کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہوگی۔ آگے یمن ہے، تو یمن کا بھی تعارف بیان کرنا ہے۔ اس میں اس بک میں سارا نا کنٹریز کے بارے میں ہے تو ذرا مشکل، لیکن ہو جائے گی۔ شمالی اور جنوبی، اب اس میں یہ جو مشکل لگ رہے ہیں نا، یہ اتنے چانس نہیں ہے ان کا پیپر میں آنے کا۔ اب عراق کا تعارف، اب یہ جو 5 چیپٹر ہے نا جو آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، صدر صدام حسین کا دور، تو ان کو بھی دیکھیں۔ اب یہ جو پہلے 5 چیپٹر ہے نا، اگر آپ پہلے 5 چیپٹر کے کچھ نہ کچھ کانسیپٹ نیٹ سے سرچ کر کے اگر 5 چیپٹر ہی اس کے تیار کر لیتے ہیں، شام کے بارے میں بھی ہم ایزیلی کر سکتے ہیں، مطلب یہ مسلم کنٹریز ہیں، ان 5 چیپٹر کو اگر ہم کافی حد تک کر لینا تو انشاءاللہ ہمارا پیپر 80% تیار ہے۔ پیچھے رہ جائے گا 20% رہ جائے گا، تو باقی جو آسان لگے ان میں سے وہ کر لینا۔ آگے 6ویں چیپٹر میں تھوڑے اب مشکل وقت آ گیا ہے، تو بہتر ہے اگر 5 چیپٹر تک آپ کلیئر کر لیتے ہیں نا، ایزیلی نیٹ سے سرچ کر کے ان 5 چیپٹر کو کلیئر کر لیتے، تو انشاءاللہ میرے حساب سے تو 100% تیاری ہو جائے گی۔ باقی آگے جو یہ ہے ان میں 6ویں، 7ویں، 8ویں اور 9ویں جو 4 چیپٹر ہیں، ان 4 چیپٹر کے جو امپورٹنٹ کوسچن جو آپ کو آسانی سے یاد ہو سکے وہ کر لینا۔ بعض دفعہ گروپ میں پاسٹ پیپر بھی شیئر کیے گئے ہیں اس کے 9138 کوڈ کے، اور اس کے گیسٹ پیپر ایسے کوئی نہیں ہے، جس طریقے سے بتایا تھا کہ ایک چیپٹر سے ایک سوال آتا ہے، اور جیسا کہ اس چیپٹر کا دوسرا جو اس بک کا جو دوسرا چیپٹر ہے وہ کافی لانگ ہے، تو اس کو اچھے سے کر لے، کیونکہ ہاف تو ایزیلی ہو جائے گا۔ ہاف ہے جو 3-4 سوال ہے، جو مالدیپ ہے، افغانستان ہے، اور بنگلہ دیش، یہ 3 کنٹریز ہے اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اس میں ملیشیا، انڈونیشیا، اب ان کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں اتنا خاص پتا، تو یہ ذرا ہمیں تھوڑا مشکل لگے گا اس کو کور کرنا، تو ان کو ہم لوگ کور کر سکیں گے، تو میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ پہلے جو 5 چیپٹر ہے وہ سارے پہلے وہی کریں۔ باقی یہ جو 5 سوال ہے اس کے 7ویں چیپٹر کے، اگر اس میں سے کوئی ایک آدھ آسان لگے تو آپ وہ کر لینا، 8ویں چیپٹر میں سے جو آپ کو آسان سوال لگے وہ کر لینا۔ آگے مینس کے اس 4 چیپٹر کو نا ایز آپشنلی تیار کرے،
5 اچھے سے تیار کر لیں، پہلے 5 چیپٹر، باقی کو آپشن کے طور پر جو جو آسان لگے نا وہ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ پھر ایزیلی میں نے صرف یہ آپ سب کے لیے ایک گروپ چینل بنایا ہے اسپیشلی جونیئر کے لیے بھی، کیونکہ ان کوڈ کے لیکچر یوٹیوب چینل پہ کوئی نہیں ملتے، تو میں صرف اپنی جیسے تیاری کرتی جاؤں گی ویسے ویسے سب کو بتاتی جاؤں گی کہ اس طرح سے اگر اتنے چیپٹر کور کر لیں گے تو یہ سب کو فائدے میں رہے گا، تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ سب چینل سبسکرائب کر لیں، جتنا مجھے پتا ہوگا میں وہی کروں گی، صرف آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، امید کرتی ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔